اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں شہر میں جب کھانے کے ارادے سے گرے پڑے ٹکڑے یا جنگل کے کوئی گھاس یا پتی اٹھانا چاہتا اور دیکھتا کہ دوسرے فقراء بھی اس کی تلاش میں ہیں تو اپنے اسلامی بھائیوں پر اثار کرتے ہوئے نہ اٹھاتا بلکہ یوں ہی چھوڑ دیتا تاکہ وہ اٹھا کر لے جائیں، اور میں خود بھوکا رہتا۔ جب بھوک کے سبب کمزوری حد سے بڑھی اور میں قریب المرگ ہو گیا تو میں نے پھول والے بازار سے ایک کھانے کی چیز جو زمین پر پڑی تھی اٹھائی اور ایک کونے میں جا کر اسے کھانے کے لیے بیٹھ گیا۔ اتنے میں ایک اجمی نوجوان آیا، اس کے پاس تازہ روٹیاں اور بھنا ہوا گوشت تھا۔ وہ بیٹھ کر کھانے لگا۔ اس کو دیکھ کر میری کھانے کی خواہش ایک دم شدت اختیار کر گئی۔ جب وہ اپنے کھانے کے لیے لقمہ اٹھاتا تو بھوک کی بے تابی کی وجہ سے بے اختیار جی چاہتا کہ میں منہ کھول دوں تاکہ وہ میرے منہ میں لقمہ ڈال دے۔ آخر میں نے اپنے نفس کو ڈانٹا کہ بے صبری مت کر، اللہ عز و جل میرے ساتھ ہے، چاہے موت آ جائے مگر میں اس نوجوان سے مانگ کر ہرگز نہیں کھاؤں گا۔ یکا یک وہ نوجوان میری طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا، بھائی آ جائیں، آپ رضی اللہ عنہ حبیب کھانے میں شریک ہو جائیں۔ میں نے انکار کیا، اس نے اصرار کیا۔ میرے نفس نے مجھے کھانے کے لیے بہت ابھارا لیکن میں نے پھر انکار کیا، مگر اس نوجوان کے پہم اصرار پر میں نے تھوڑا سا کھانا کھا لیا۔ اس نے مجھ سے پوچھا، کہاں کے رہنے والے ہو؟ میں نے کہا جیلان کا۔ وہ بولا میں بھی جلان ہی کا ہوں۔ اچھا یہ بتاؤ تم مشہور زاہد حضرت سید عبداللہ سومئی رحمۃ اللہ علیہ کے نواسے عبد القادر رضی اللہ عنہ کو جانتے ہو؟ میں نے کہا وہ تو میں ہی ہوں۔ یہ سن کر وہ بے قرار ہو گیا اور کہنے لگا، میں بغداد آنے لگا تو آپ رضی اللہ عنہ کی امی جان نے آپ رضی اللہ عنہ کو دینے کے لیے مجھے 8 سونے کی اشرفیاں دی تھی، اور میں یہاں بغداد آ کر آپ رضی اللہ عنہ کو تلاشتا رہا مگر آپ رضی اللہ عنہ کا کسی نے پتہ نہ دیا، یہاں تک کہ میری تمام رقم خرچ ہو گئی۔ میرا 3 دن کا فاقہ ہے۔ میں جب بھوک سے نڈال ہو گیا اور میری جان پر بن گئی تو میں آپ رضی اللہ عنہ کی امانت میں سے یہ روٹیاں اور بھنا ہوا گوشت خریدا۔ حضور آپ رضی اللہ عنہ بھی بے خوشی اسے تناول فرمائیں کہ یہ آپ رضی اللہ عنہ ہی کا مال ہے۔ پہلے آپ رضی اللہ عنہ نے میرے مہمان تھے اور اب میں آپ رضی اللہ عنہ کا مہمان ہوں۔ بقایا رقم پیش کرتے ہوئے بولا، میں معافی کا طلبگار ہوں۔ اضطراری حالت میں میں نے آپ کی رضی اللہ عنہ کے رقم ہی سے کھانا خریدا تھا۔ میں بہت خوش ہوا۔ میں نے بچا ہوا کھانا اور مزید کچھ رقم اس کو پیش کی، اس نے قبول کیا اور چلا گیا۔ طلب کا منہ تو کس کا بل ہے یا غوث اعظم رضی اللہ عنہ، مگر تیرا کرم کامل ہے یا غوث اعظم رضی اللہ عنہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے ہمارے غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا اثار کتنا زبردست تھا اور آپ کو نفس پر کس قدر غلبہ حاصل تھا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ تحدیث نعمت اور اپنے غلاموں کی نصیحت کے لیے فرماتے ہیں، الحمدللہ عز و جل میں 25 سال تک ایران کے ویرانوں میں پھرتا رہا اور 40 سال تک عشاء کی نماز کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ 15 سال تک روزانہ بعد نماز عشاء نوافل میں ایک قرآن پاک ختم کرتا رہا۔ ابتدا میں اپنے بدن پر رسی باندھ کر اس کا دوسرا سرا دیوار میں گڑی ہوئی کھونٹی سے باندھ دیا کرتا تھا تاکہ اگر نیند کا غلبہ ہو تو اس کے جھٹکے سے آنکھ کھل جائے۔ ایک رات جب میں نے اپنے معمولات کا قصد کیا تو نفس نے سستی کرتے ہوئے تھوڑی دیر سو جانے اور بعد میں اٹھ کر عبادت کرنے کا مشورہ دیا۔ جس جگہ دل میں یہ خیال آیا تھا اسی وقت اسی جگہ ایک قدم پر کھڑے ہو کر ایک قرآن شریف ختم کیا۔ گرانے لگی ہے ہمیں لغزش پا، سنبھالو ضعیفوں کو یا غوث اعظم رضی اللہ عنہ۔ غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی محبت کا دم بھرنے والوں،
دیکھا آپ نے سرکار بغداد رضی اللہ عنہ عبادت کا اہتمام کس قدر فرماتے تھے، اور اگر ہم سے معاذ اللہ 5 وقت کی نماز بھی نہ پڑھی جائے تو ہم کس کے عاشقان غوث اعظم رضی اللہ عنہ ہیں۔ مجھے اپنی ہی الفت میں ایسا گما دے، نہ پاؤں پھر اپنا پتہ غوث اعظم رضی اللہ عنہ۔ پیروں کے پیر روشن ضمیر شیخ عبد القادر جیلانی قدس راہ بانی بروز بدھ 28 ذوالحجہ 529 کو شونیزی قبرستان میں اپنے استاد محترم سیدنا شیخ حماد شیرہ فروش رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف پر علماء و فقراء کے قافلہ کے ہمراہ تشریف لے آئے اور کافی دیر تک کھڑے کھڑے دعا فرماتے رہے، یہاں تک کہ دھوپ بہت تیز ہو گئی۔ جب لوٹے تو آپ رضی اللہ عنہ کے چہرہ انور پر بشاشت کے آثار تھے۔ جب آپ رضی اللہ عنہ سے اس قدر طویل دعا کے بارے میں عرض کیا گیا تو فرمایا 15 شعبان 439 ہجری بروز جمعہ نماز ادا کرنے کے لیے اس مزار میں آرام فرمانے والے میرے استاد گرامی سیدنا شیخ حماد شیرہ فروش رحمۃ اللہ کے ساتھ ایک قافلہ جانب جامع اور رضافہ رواں دواں تھا۔ راستے میں ایک نہر کے پل پر سے جب گزرے تو شیخ حماد رحمۃ اللہ علیہ نے اچانک مجھے دھکا دے کر نہر میں گرا دیا۔ سخت سردیوں کے دن تھے، میں نے بسم اللہ پڑھ کر غسل جمعہ کی نیت کر لی۔ جوں تو پانی سے نکلا اور اپنا صوف یعنی اون کا جبہ نچوڑا اور قافلے سے جا ملا۔ شیخ حماد رحمۃ اللہ علیہ کا مرید خوش طبی کرنے لگے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں ڈانٹا اور فرمایا، میں نے عبد القادر رضی اللہ عنہ کا امتحان لیا ہے اور ان کو پہاڑ کی طرح مستحکم پایا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے مزید فرمایا کہ میں نے اپنے استاد شیخ حماد رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے مزار پر انوار میں ہیرے اور جواہرات کے لباس میں ملبوس، سر پر یاقوت کا تاج پہنے، ہاتھوں میں سونے کے کنگن اور پاؤں میں سونے کے نالین شریف میں ملاحظہ کیا، مگر تعجب خیز بات تو جو دیکھی وہ یہ تھی کہ ان کا دایاں ہاتھ کام نہیں کر رہا تھا۔ میرے استفسار پر بتایا کہ یہ وہی ہاتھ ہے جس سے میں نے آپ کو نہر میں دھکیلا تھا، کیا آپ مجھے معاف کرتے ہیں؟ جب میں نے معاف کر دیا تو انہوں نے کہا کہ آپ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا فرمائیں کہ وہ میرا دایاں ہاتھ درست فرما دے۔ لہٰذا میں اللہ عز و جل سے دعا مانگتا رہا اور 5000 اصحاب مزار اولیاء الغفار اپنے اپنے مزارات میں آمین کہتے اور میری سفارش کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ عز و جل نے ان کا دایاں ہاتھ درست فرما دیا، جس سے انہوں نے خوش ہو کر مجھ سے مصافحہ کیا۔ بغداد معلیٰ میں یہ خبر جب مشہور ہوئی تو سیدنا شیخ حماد شیرہ فروش رحمۃ اللہ علیہ کے بعد مریدین پر شک گزرا اور وہ تصدیق کے لیے دربار غوثیہ میں حاضر ہوئے، مگر آپ کی ہیبت کی وجہ سے کسی کو پوچھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ پیر روشن ضمیر حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے لوگوں کے دلوں کا حال جان لیا اور خود ہی ارشاد فرمایا، آپ حضرات 2 شیخ پسند کر لیں جو آپ کا یہ مسئلہ حل کریں۔ چنانچہ یہ معاملہ شیخ یوسف حمدانی اور شیخ عبد الرحمن کردی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ صاحب کشف تھے سونپ دیا گیا اور حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی خدمت میں عرض کر دیا گیا کہ ہم آپ کو جمعہ تک مہلت دیتے ہیں کہ یہ دونوں حضرات آپ کی تصدیق کر دیں۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا، انشاءاللہ عز و جل آپ حضرات یہاں سے اٹھنے بھی نہ پائیں گے کہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ فرما کر حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے سر انور جھکا لیا، تمام حاضرین نے بھی اپنا سر جھکا لیا۔ اتنے میں سیدی شیخ یوسف حمدانی رحمۃ اللہ علیہ پابرہنہ جلدی تشریف لائے۔
اور اعلان کیا کہ اللہ عز و جل کے حکم سے ابھی ابھی مجھ پر شیخ احمد رحمۃ اللہ علیہ ظاہر ہو گئے، اور حکم دیا کہ فوراً شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے مدرسہ میں جا کر سب کو یہ بتا دو۔ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے آپ حضرات کو میرے بارے میں جو کچھ بتایا وہ سچ ہے۔ اتنے میں حضرت شیخ عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ بھی آ گئے، اور انہوں نے بھی حضرت شیخ یوسف حمدانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح ہی کہا۔ اس پر تمام حضرات نے حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ سے معافی مانگی۔ جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس ایمان افروز حقائق میں ہمارے لیے حکمت کے بے شمار مدنی پھول ہیں۔ ہمارے غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی شان و عظمت کے تو کیا کہنے، ساتھ ہی یہ بھی معلوم ہوا کہ اسلامی استاد یا پیر و مرشد کی طرف سے کبھی ایسا معاملہ پیش آ جائے جو سمجھ میں نہ آتا ہو، اس پر بھی صبر و تحمل کا دامن تھامے رہے، نہ کہ اپنے استاد یا پیر کی مخالفت کر کے اپنی آخرت کو داؤ پر لگا دے، جیسا کہ ہمارے غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے استاد گرامی نے انہیں سخت سردی میں نہر میں گرا دیا، پھر بھی آپ رضی اللہ عنہ نے صبر کے ساتھ ساتھ غسل جمعہ کی نیت بھی فرما لی اور زبان پر حرف شکایت نہ لائے۔ یقیناً جو طالب علم اپنے اسلامی استاد پر اور جو مرید اپنے پیر و مرشد پر اعتراض کرتا ہے، وہ فضان علم و معرفت سے مرحوم رہتا بلکہ ہلاکت میں پڑ جاتا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ امید ہے اللہ رب العزت سے کہ یہ بیان شریف سید غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آئے تو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔